يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے جنہوں نے تمہارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں جن کو تم چھپاتے تھے تورات سے، انجیل سے، اور بہت ساری چیزوں سے درگزر فرمایا تاکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا اور واضح کتاب آ چکی جس کے ذریعے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی رضا تلاش کرے سلامتی کے راستے کی طرف، اور نکالتا ہے اللہ تعالی ان کو ظلمات اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندھیروں سے نور کی طرف اللہ کی اجازت سے، اور ہدایت دیتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ پچھلی آیت میں، 2 آیتوں میں یہود اور نصارہ کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں یہود کی عہد شکنی کا تذکرہ ہے، دوسری آگے پھر نصارہ کی عہد شکنی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب فرمایا، یا اہل الکتاب۔ اہل کتاب اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے، جن کے نبی پر اللہ کی طرف سے کتاب اتری ہو۔ یہودیوں کے اوپر تورات اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنا نبی مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری جو اللہ کی طرف سے حق اور سچ کتاب ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تورات والا کہتے تھے، اس لیے اہل کتاب کہا گیا۔ اور عیسائی، نصرانی، یہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، تو ان دونوں کو قرآن مجید جو خطاب دیتا ہے اہل کتاب کے ساتھ دیتا ہے۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزیں جو تم نے چھپا رکھی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب نے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، انہوں نے لوگوں کو صحیح کتاب نہیں بتائی تھی، چھپاتے تھے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنا واضح فرمائی کہ ہر دیکھنے والا پہچان جاتا تھا کہ جو نشانیاں تورات میں بیان کی گئی ہیں ایک ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح تعریف فرما دی تھی کہ ہر انجیل پڑھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہیں۔ وہ معجزات، آپ کی زندگی کا پورا نقشہ ان کتابوں میں موجود تھا، لیکن ان لوگوں نے صرف اپنا نام باقی رکھنے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا یوں سمجھے کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے انہوں نے یہ باتیں چھپا لی تھی لوگوں سے جو انجیل پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کو غلط بات بتا کر اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ نبی امی تھے، اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو واضح واضح بتا دیا کہ تورات میں یہ احکام ہے اور انجیل میں یہ احکام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک موقع پر یہودیوں کے کسی سردار کے بیٹے نے زنا کر لیا اور
ان کی کتاب انجیل تورات میں یہ سزا موجود تھی کہ جو زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مار کے ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اپنے علماء کے پاس یہ مسئلہ لے جاتے ہیں وہ تو یہ فیصلہ کر دیں گے، ہم لے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ خیبر کے علاقے کے یہودی تھے، وہاں سے سفر کر کے یہاں آئے صرف اس لیے کہ ہمارا جو یہ سردار ہے اس کا بیٹا بے عزتی سے بچ جائے، سردار بے عزتی سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ نے فرمایا میں تمہارا وہی فیصلہ کرتا ہوں جو تمہاری تورات میں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے۔ انہوں نے کہا تورات میں تو یہ حکم ہے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے عالم رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ حکم اسی طرح موجود ہے جیسے آپ نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی تورات لے آؤ۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ بات فرمائی تھی۔ اس نے کہا یہ بتائیں گے نہیں، میں چھپ جاتا ہوں، آپ پھر ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کتاب لے آؤ۔ وہ آئے تورات لے کر، آپ نے فرمایا ہاں بھی کھولو فلاں جگہ۔ جب انہوں نے کھولا تو آپ نے فرمایا پڑھو، انہوں نے پڑھا تو اوپر ہاتھ رکھ لیا جہاں زنا پر رجم کا حکم تھا، آگے پیچھے پڑھنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسی وقت ظاہر ہوئے، کہنے لگے اپنا ہاتھ اٹھا کر نیچے دیکھو کیا حکم لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکام واضح بتا دیے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں پھر بھی آپ نے واضح بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت ساری ایسی چیزیں اللہ کے نبی نے تمہارے سامنے بیان کر دی جن کو تم چھپاتے ہو۔ ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزوں سے درگزر فرمایا، یعنی جانتے ہیں کہ تورات میں یہ چیزیں ہیں لیکن آپ نے درگزر فرمایا، اس کو بیان نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس قوم کی ذلت اور رسوائی کے باتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ آپ نے ان کے ذلت اور رسوائی والی باتیں ان کے سامنے بیان نہیں کی، بس جو شرعی احکام تھے جن کو انہوں نے چھپا رکھا تھا آپ نے ان کو واضح فرمایا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ان یہودی اور نصرانیوں سے فرمایا کہ تمہارے پاس نور آ چکا ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس میں دو قول لکھے ہیں۔ تابعی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ، یہ متقدمین مفسرین میں سے وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس حیثیت سے فرمایا گیا کہ جس طرح نور سے شر اور خیر بالکل واضح نظر آتا ہے، سانپ بچھو اور کھانے کی چیز واضح نظر آتی ہے روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل وہ روشنی ہے جس سے حق اور باطل واضح نظر آتا ہے، اس حیثیت سے آپ نور ہیں۔ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں نور سے مراد قرآن مجید ہے، پھر آگے بہت تفسیر کی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس نور آ چکا ہے، یعنی قرآن مجید واضح کتاب آ چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب حق اور باطل بیان فرما دیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ اب یہ جو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو آدمی اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہے، یہ کتاب اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا کیسے ملے گی۔ فرمایا من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہے قرآن مجید اس کو سلامتی کے راستے بتاتا ہے۔ سلامتی کہتے ہیں ہر قسم کے خوف سے امن والا راستہ، ہر قسم کے خوف سے محفوظ راستہ۔ جو آدمی قرآن مجید کی اتباع کرتا ہے، دنیا کا ہر کام اس کا ہر قسم کے نقصان سے سلامتی ہے، موت اس کی سلامت والی، آخرت اس کی سلامت والی، اور سب سے بڑی سلامت کی جگہ جنت ہے جہاں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، نہ زوال کا خوف ہے، نہ اس پر چھیننے کا اور نہ ڈاکے کا خوف ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، جو نعمت ملے گی اسی کی اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ تو یہ جنت کا راستہ بتانے کے لیے قرآن ہدایت کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جو قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں اس راستے کو اندھیرے کا راستہ بتایا ہے، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف لے آتا ہے یہ قرآن۔ یہاں ایک عجیب نکتہ
مفسرین ذکر فرماتے ہیں ظلمات جمع کا صیغہ ہے اور نور واحد کا صیغہ ہے۔ بتا دیا قرآن کے علاوہ ایک راستہ نہیں، ہزاروں راستے ہیں اور ہر راستہ اندھیرے کا راستہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے علاوہ جتنے لوگ مختلف گروہوں میں موجود ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں، یہودی ہیں، تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں جو قرآن کے علاوہ دوسرے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، سب اندھیروں میں ہیں۔ تو فرمایا الی النور، نور کا راستہ ایک ہی ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقیقت میں صحیح راستے کی زندگی ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بنا لے، آپ کی اتباع کرے 100%، تو اس نے قرآن کی اتباع کی، اور یہ آدمی اندھیرے سے نکلا ہوا ہے۔ جو قرآن سے ہٹ کر اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ لے اور یہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھے، تو وہ حقیقت میں قرآن کی روح سے ہرگز سمجھدار نہیں ہے، ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے، ہرگز ترقی کے راستے پر نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اندھیرے میں آدمی اپنے آپ کو صحیح راستے پر گمان کرتا ہے، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب کسی گڑھے میں گر جائے یا وہ اس کے سامنے آنکھ کھلے تو دیکھے وہ تو کسی اور علاقے میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ آدمی کہاں پہنچا ہوا ہے جو قرآن سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنا ان آیات کی دعوت ہے یہود نصارہ کو اور مجھے اور آپ کو۔ ہماری زندگی، کامیاب زندگی وہ ہے جو سنت والی ہوگی، قرآن کے راستے پر ہوگی۔ ہمارا ہر وہ کام جو قرآن سے ہٹ کر ہے، سنت سے ہٹ کر ہے، وہ اندھیرے میں ہاتھ مارنا ہے، اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت والا راستہ نصیب فرمائے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، واضح کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن، بہت ساری باتیں، مما، ان میں سے، کنتم تخفون، جن کو تم چھپاتے رہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو، اور درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت ساری باتوں سے۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، اور ایسی کتاب جو وضاحت کرنے والی ہے، یہدی، ہدایت دیتا ہے، بہی، اس کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات، من اتبع، اس آدمی کو جو اتباع کرے، تلاش کرے، رضوانہ ہو، اس کی رضا، اللہ کی رضا، سبل السلام، رہنمائی کرتا ہے سلامتی کے راستے کی، ویخرجہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، باذنہ، اللہ کے حکم سے، ویہدیہم، اور رہنمائی کرتے ہیں ان کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔